اچھا، تو آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہی ہیں جو پاکستان کی سیاسی اور فوجی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کافی اہم سمجھی جاتی ہے۔ ظہیر احمد میر کی دی جنرلز آف پاکستان۔ جی خاص طور پر ہماری توجہ آج اس کتاب کے دوسرے باب پر مرکوز ہے، ایوب خان پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل، سنہری اشرا۔ ہم یہ باب پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور کا احاطہ کرتا ہے جسے اکثر آپ کہہ سکتی ہیں کہ بحث مباحثے کا مرکز سمجھا جاتا ہے، یعنی ملک کا پہلا باقاعدہ فوجی اقتدار۔ جی بالکل، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج جو بھی بات ہوگی وہ مکمل طور پر ان معلومات اور تجزیات پر مبنی ہوگی جو ہمیں ظہیر احمد میر کی کتاب کے اسی باب سے ملی ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ مصنف نے اس دور کو کیسے دیکھا ہے، کیسے پیش کیا ہے۔ کوئی ذاتی رائے یا کوئی حتمی تاریخی فیصلہ دینا نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب ایوب خان کے آنے کی وجوہات، ان کی اصلاحات اور اس سنہری اشرا والی بات کو کیسے بیان کرتی ہے۔ 1958 میں وہ کیا حالات تھے؟ جی فوج نے اقتدار کیوں سنبھالا؟ ایوب خان کے مقاصد کیا بتائے گئے؟ کون سے بڑے اقدامات، انتظامی، زرعی، معاشی، جن کا ذکر اس باب میں ہے؟ اور پھر یہ کہ اس دور کو سنہری اشرا کا نام کیوں دیا گیا، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ کتاب میں وہ قومی ترانے اور مارشل لاء کی آوازوں کا حوالہ بھی ہے، شاید وہ اس وقت کی فضا بنانے کے لیے۔ جی بالکل، وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اکتوبر 1958 کے ان واقعات سے، پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا موقع جب ملک براہ راست فوجی قیادت کے تحت آیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان، جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے، وہ ملک کے آپ کہہ لیں کرتا دھرتا بن گئے۔ جی تو ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق ان کے اقتدار سنبھالنے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیا مصنف اسے صرف طاقت کا حصول کہتے ہیں یا کوئی اور وجہ بتاتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کا یہ باب اس معاملے میں خاص نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق ایوب خان کا اقتدار میں آنا وہ طاقت کی ہوس نہیں تھی، اچھا۔ بلکہ وجہ وہ گہرا سیاسی بحران تھا، عدم استحکام، انتظامی ناکامی جو ملک میں چل رہی تھیں۔ ظہیر احمد میر کی تحریر سے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت کے سیاستدانوں کی آپسی لڑائیاں، کمزور حکومتیں، ملک عملی طور پر مفلوج ہو گیا تھا۔ تو کتاب کے مطابق ایوب خان نے خود کو ایک طرح سے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا کہ وہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے آئے ہیں۔ ٹھیک۔ ان کے بنیادی وعدے جن پر مصنف زور دیتے ہیں وہ 3 تھے۔ ملک میں استحکام لانا، پہلا۔ پرانے نظام میں اصلاحات لانا، دوسرا۔ اور تیسرا تیز رفتار معاشی ترقی کو یقینی بنانا۔ تو مصنف ان وعدوں کو ایک طرح سے ایوب خان کے اقتدار کا جواز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو مصنف کی نظر میں یہ جواز تھے، استحکام، اصلاحات، ترقی، یہ تو بہت بڑے دعوے تھے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دعووں کو عملی شکل دینے کے لیے ایوب خان نے کیا کیا؟ ظہیر احمد میر اپنی کتاب کے اس باب میں کن خاص اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں؟ تفصیل سے۔ جی، کتاب کے اس باب میں کئی اہم اصلاحات کا ذکر ملتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایوب خان نے آتے ہی ایک آپ کہہ لیں جامع پروگرام شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے تو سول سروس کی تنظیم 9 کا ذکر ہے، یعنی انتظامیہ کو زیادہ فعال بنانا، مؤثر بنانا، جواب دہ بنانا، یعنی بیوروکریسی میں تبدیلیاں۔ بالکل۔ اس عمل میں کتاب کے مطابق کچھ افسران کی جانچ پڑتال بھی ہوئی، کچھ کو نکالا بھی گیا۔ مقصد یہ بتایا گیا کہ بیوروکریسی کو سیاسی اثر سے پاک کیا جائے اور اسے ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو انتظامی پہلو ہو گیا۔ زراعت، جو اس وقت پاکستان کی معیشت کی بنیاد تھی، اس کے بارے میں کتاب میں کیا اصلاحات بتائی گئی ہیں؟ زراعت کے شعبے میں کتاب زرعی اصلاحات یا لینڈ ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے۔ جی۔ مصنف کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد بظاہر دوہرا تھا۔ ایک تو بڑے زمینداروں، جاگیرداروں کا اثر کم کرنا، اس کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا۔ دوسری طرف مصنف بتاتے ہیں کہ مقصد یہ بھی تھا کہ مزارعین اور چھوٹے کاشتکاروں کے حقوق کو تحفظ ملے اور زرعی پیداوار بڑھے۔ کتاب تو یہی تاثر دیتی ہے کہ یہ اصلاحات صرف معاشی نہیں تھیں بلکہ سماجی ڈھانچے کو بھی بدلنے کی کوشش تھیں۔ اب ان کا نفاذ کتنا ہوا، ان کے اثرات کیا ہوئے، اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن کتاب انہیں ایوب خان کے ایجنڈے کا اہم حصہ ضرور بتاتی ہے۔
اور معاشی ترقی کے لیے کیا اقدامات بتائے گئے ہیں؟ آپ نے 5 سالہ منصوبوں کا ذکر کیا تھا، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، 5 سالہ منصوبے یعنی 5 ایئر پلانز، کتاب میں ان کو معاشی ترقی حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مرکزی منصوبہ بندی کے تحت بنے تھے۔ مقصد تھا صنعتی اور زرعی ترقی کو تیز کرنا۔ کس طرح؟ خاص طور پر کتاب کے مطابق دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو 1960 سے 65 تک تھا، اسے بہت کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اس دوران صنعتی پیداوار کافی بڑی، نئی صنعتیں لگیں اور جو مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی تھی، اس کی شرح نمو بھی کافی اچھی رہی۔ یہ منصوبے اصل میں سرمایہ کاری کو کچھ خاص شعبوں کی طرف لے جانے کی کوشش تھے، جیسے بنیادی صنعتیں، انفراسٹرکچر، زرعی ٹیکنالوجی وغیرہ۔ کتاب ان منصوبوں کو اس دور کی معاشی حکمت عملی کا مرکز بتاتی ہے۔ تو یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سول سروس میں تبدیلیاں، زرعی اصلاحات کی کوشش اور 5 سالہ منصوبوں کے ذریعے معاشی ترقی پر زور۔ ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق ان سب اقدامات کا مجموعی نتیجہ کیا نکلا؟ جی، اور سب سے اہم سوال، اس دور کو سنہرے اشرا یا گولڈن ڈیکیڈ کیوں کہا جانے لگا؟ مصنف اس اصطلاح کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ کیا کتاب میں وہ جو امید بھرے میوزک اور تعمیراتی کام کی آوازوں کا حوالہ ہے، وہ اسی ترقی کے احساس کو دکھانے کے لیے ہے؟ دیکھیں، کتاب کے اس باب کے مطابق ان اصلاحات اور خاص طور پر 5 سالہ منصوبوں نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد ڈالی۔ اچھا۔ مصنف کا بیانہ یہی ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں خاص طور پر 1960 کی دہائی کے شروع میں پاکستان نے صنعتی اور زرعی شعبوں میں کافی نمایاں ترقی کی۔ کتاب میں شاید اعداد و شمار بھی دیے گئے ہوں گے جو جی ڈی پی گروتھ، صنعتی پیداوار میں اضافہ، نئے ڈیموں اور کارخانوں کے بننے کو دکھاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہی وہ ظاہری معاشی کامیابیاں تھیں، ترقی کی تیز رفتار تھی، جس کی وجہ سے اس دور کو سنہری اشرا کہا جانے لگا۔ تو یہ نام اسی وجہ سے پڑا؟ جی، یہ اصطلاح جیسا کہ کتاب میں پیش کیا گیا ہے، اس وقت کی حکومت کے اپنے کامیابی کے دعووں اور ایک عام احساس کی عکاسی کرتی تھی کہ ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے۔ مصنف اس اصطلاح کو اس دور کی معاشی کارکردگی کے ایک اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ جو میوزک اور آوازوں کا حوالہ آپ نے دیا، وہ یقیناً اسی امید اور تعمیر کا ماحول کو پیش کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے جو مصنف اس دور سے جوڑ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ظہیر احمد میر کی کتاب کے اس باب پر ہی رہیں تو ایوب خان کا ابتدائی دور ایک ایسے وقت کے طور پر سامنے آتا ہے جب ملک کو سیاسی انتشار سے نکالا گیا، استحکام دیا گیا اور معاشی ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، کتاب کا بیانیہ تو یہی ہے۔ مصنف ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں انتظامیہ اصلاحات، زرعی تبدیلیاں اور منصوبہ بند معیشت کے ذریعے ملک کو جدیدیت کی راہ پر ڈالا گیا۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا کہ یہ سب ایک فوجی حکومت کے تحت ہو رہا تھا۔ بالکل۔ مصنف اس تضاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کتاب، جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ان اصلاحات اور معاشی ترقی کو تو تفصیل سے بیان کرتی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتی کہ یہ سب ایک غیر جمہوری حکومت کے سائے میں ہو رہا تھا۔ مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں تھیں، بنیادی جمہوری آزادیاں محدود تھیں، اختیارات کا مرکز فوج اور بیوروکریسی تھی۔ تو ایک تضاد تو تھا۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو سنہری اشرا کی چمک دمک ہے جو معاشی ترقی اور بظاہر استحکام سے جڑی ہے، اور دوسری طرف جمہوری عمل کی معطلی اور سیاسی گھٹن ہے۔ مصنف شاید اس تضاد کو اس دور کی ایک بنیادی حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی ترقی کی قیمت جمہوریت کی قربانی کی صورت میں ادا کی گئی۔ سنہری اشرا کی اصطلاح خود میں ایک پیچیدگی رکھتی ہے۔ یہ معاشی کامیابیوں کا اعتراف تو ہو سکتی ہے، لیکن مصنف کی تحریر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل تصویر نہیں ہے اور اس کی بنیاد غیر جمہوری تھی۔ یعنی کتاب ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ سنہری اشرا کا بیانیہ بنیادی طور پر معاشی اور انتظامی کامیابیوں پر مرکوز تھا، لیکن اس کی سیاسی قیمت بھی تھی۔ مصنف ایک طرح سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھیں۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ کریں تو اکتوبر 1958 میں ایوب خان کا اقتدار سنبھالنا کتاب کے مطابق ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کی ایک کوشش تھی، جس کے لیے استحکام، اصلاحات اور ترقی کا نعرہ بلند کیا گیا۔
بالکل، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مصنف کے مطابق سول سروس کی تنظیم نو کی گئی تاکہ انتظامی مشینری بہتر ہو۔ زرعی اصلاحات متعارف کروائی گئیں جن کا مقصد زرعی پیداوار بڑھانا اور زمینی ملکیت میں تبدیلی لانا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر 5 سالانہ منصوبوں کے ذریعے صنعتی اور معاشی ترقی کو تیز کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں جو کامیابیاں ملیں انہیں سنہری اشرا کا نام دیا گیا۔ یہ سب ہمیں ظاہر احمد میر کی کتاب کے باب دوم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک تفصیلی جائزہ تھا جو ظہیر احمد میر کی کتاب کے اس باب پر مبنی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ مصنف کس طرح ایوب خان کے دور کے آغاز، ان کی اصلاحات اور سنہری اشرا کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ جی، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا اور دوران گفتگو بھی واضح کیا، یہ تمام تجزیہ مکمل طور پر فراہم کردہ ماخوذ یعنی کتاب کے اس مخصوص باب پر مبنی ہے۔ جی، اختتام پر اس پوری بحث سے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سامعین خود غور کر سکتے ہیں۔ یہ سوال براہ راست کتاب سے نہیں لیا گیا لیکن اس کے مواد پر مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک ایسا دور جسے معاشی ترقی کی وجہ سے سنہری اشرا کہا گیا اور جس کا آغاز ملک کو سیاسی عدم استحکام سے نجات دلانے کے وعدے پر ہوا، اس نے طویل مدت میں پاکستان کے سیاسی نظام، جمہوری اداروں کی نشوونما اور اختیارات کی تقسیم پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے۔ کیا اس دور کی کامیابیوں نے، چاہے وہ معاشی ہی کیوں نہ ہوں، مستقبل میں غیر جمہوری مداخلتوں کے لیے کسی قسم کا کوئی جواز تو فراہم نہیں کیا؟ یہ واقعی ایک سوچنے والا نقطہ ہے۔ جی، یہ وہ پہلو ہے جس پر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ منگلا اور تربیلا جیسے جو بڑے بڑے ڈیم بنے، جی، اور پھر وہ جو زراعت میں سبز انقلاب آیا، اس سب نے پاکستان کی ترقی پر کیا اثر ڈالا، خاص طور پر پانی، توانائی اور خوراک میں خود انحصاری کے حوالے سے۔ اچھا موضوع ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبے صرف کنکریٹ اور اینٹوں کی عمارتیں تھیں یا پھر فصلیں اگانے سے کچھ بڑھ کر بھی تھے۔ ان کے معنی کیا تھے؟ یقیناً یہ صرف اینٹوں اور گارے کی بات نہیں تھی، نہ ہی صرف زرعی پیداوار بڑھانے کی۔ یہ اس وقت کی جو قومی امنگیں تھی نا، اچھا، ایک مستقبل کا خواب تھا، ایک ویژن تھا، اس کی عکاسی کرتی ہیں یہ منصوبے۔ ان کو سمجھنے کے لیے صرف اعداد و شمار دیکھنا کافی نہیں ہے۔ اس وقت کا جو ماحول تھا، جو لوگوں کے جذبات تھے، جو ایک قومی عزم تھا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور بلا شبہ ان اقدامات نے پاکستان کی معیشت، اس کے سماجی ڈھانچے پر بڑے گہرے دیر پا اثرات چھوڑے۔ صحیح، اثرات جو آج بھی محسوس ہوتے۔ جی ہاں، آج تک۔ بہت خوب۔ تو آئیے پھر پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عظیم منصوبے، خاص طور پر ڈیمز اور توانائی۔ جی، پہلا اقتباس کہتا ہے کہ منگلا اور تربیلا ڈیم پاکستان کی بلند حوصلگی کی علامت بنے۔ یہ بڑا مضبوط جملہ ہے۔ بالکل۔ یعنی صرف پانی بجلی کے منصوبے نہیں بلکہ بلند حوصلگی کی علامت۔ اقتباس یہ بھی کہتا ہے کہ ان سے زراعت کے لیے پانی ملا، صنعت کے لیے بجلی ملی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کی خود انحصاری بڑھی۔ جی، تو جیسا آپ نے بھی شروع میں اشارہ کیا، یہ صرف ڈیم نہیں تھے، یہ امید کے مینار تھے، قومی عزم کی نشانی تھے۔ لیکن یہ بلند حوصلگی اور خود انحصاری کا آپس میں تعلق کیسے بنتا ہے؟ مطلب صرف بہت بڑے سٹرکچر کھڑے کر دینے سے تو یہ چیزیں نہیں آ جاتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس میں گہرائی ہے۔ بلند حوصلگی کی علامت کیوں بنے؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو پاکستان کے وسائل تھے، جو ٹیکنیکی صلاحیت تھی، اچھا، اس کے حساب سے یہ منصوبے بہت ہی بڑے، بہت پیچیدہ تھے، غیر معمولی تھے۔ صحیح۔ تو ان کو مکمل کرنا یہ اپنے آپ میں ایک پیغام تھا، ایک طرح سے یہ اعلان تھا کہ یہ جو نئی قوم ہے یہ بڑے خواب دیکھ سکتی ہے اور انہیں پورا بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف دریا قابو کرنا نہیں تھا؟ نہیں، اس سے زیادہ تھا۔ یہ تھا کہ ہم قدرت کی طاقتوں کو ایک حد تک قابو کر کے قومی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نفسیاتی قدم بھی تھا۔ اور خود انحصاری کا پہلو، وہ کیسے جڑا اس سے؟ جی، خود انحصاری، ان ڈیمز کا کردار وہ دوہرا تھا، بہت اہم۔ ایک طرف تو پانی ذخیرہ کرنا تھا۔ اب پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے پانی تو آپ سمجھیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بالکل، زراعت تو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جی ہاں، ہماری زراعت کا سارا دار و مدار دریائے سندھ اور اس کے ساتھی دریاؤں پر ہے۔ تو ان ڈیمز نے کیا کیا؟ پانی کے بہاؤ کو منظم کیا، سیلاب کا خطرہ کم کیا، اور سب سے اہم بات،
سال بھر پانی کی فراہمی کو ممکن بنایا، خاص طور پر خشک مہینوں میں۔ اچھا، اس سے زرعی منصوبہ بندی آسان ہوئی، پیداوار میں جو ایک غیر یقینی سی کیفیت رہتی تھی وہ کم ہوئی۔ یعنی پہلے جہاں کسان وہ بس آسمان کی طرف دیکھتے تھے یا دریا کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، بالکل بالکل۔ اب انہیں ایک بھروسے کا ذریعہ مل گیا کہ ہاں پانی ملے گا۔ اس سے پیداوار پر تو بہت فرق پڑا ہوگا۔ یقیناً فرق پڑا، لاکھوں ایکڑ نئی زمین کاشت کے قابل ہو گئیں، اور جو زمینیں پہلے سے کاشت ہو رہی تھیں ان کی پیداوار بھی بڑھی، کیونکہ پانی وقت پر ملنے لگا، ضرورت کے مطابق ملنے لگا۔ صحیح۔ تو یہ زراعت کے لیے ایک بنیادی انقلابی تبدیلی تھی۔ اور دوسرا پہلو، آپ نے دوہرے کردار کی بات کی تھی۔ جی، دوسرا پہلو تھا پن بجلی، ہائیڈرو پاور۔ توانائی تو آج کل کسی بھی معیشت کی آپ سمجھیں شہرگ ہے۔ جی بالکل، صنعتیں چلانی ہیں، شہروں کو روشن رکھنا ہے، زندگی کا معیار بہتر کرنا ہے، بجلی تو چاہیے۔ لازمی ہے۔ تو ان ڈیمز نے پاکستان کو سستی اور صاف توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ دے دیا۔ یہ بجلی صرف اس وقت کی صنعتوں کے لیے اہم نہیں تھی، اچھا، بلکہ آگے جو صنعتی ترقی ہونی تھی اس کی بنیاد بھی اسی توانائی پر رکھی جانی تھی۔ کارخانے لگے، فیکٹریاں چلیں، معیشت میں تیزی آئی۔ تو پانی سے کھیت ہرے بھرے ہوئے اور بجلی سے کارخانے چلے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ لیکن وہ خود انحصاری والی بات، کیا ہم پہلے پانی اور بجلی کے لیے کسی اور پر منحصر تھے؟ دیکھیں، خود انحصاری کا مطلب یہاں کئی سطحوں پر سمجھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ پانی جو آپ کا اپنا قدرتی وسیلہ ہے، ملک کے اندر موجود ہے، جی، اس کو آپ نے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ پہلے دریا بے قابو تھے، سیلاب لاتے تھے یا پھر سوکھ جاتے تھے، ڈیمز نے اس مسئلے کو قابو کرنے میں مدد دی۔ ٹھیک۔ دوسرا، توانائی کا معاملہ۔ پن بجلی تو مقامی ذریعہ ہے نا، آپ اپنے پانی سے بنا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شاید تیل وغیرہ باہر سے منگوانا پڑتا۔ بالکل، مہنگا ایندھن درآمد کرنا پڑتا، اس پر کتنا زر مبادلہ خرچ ہوتا، پھر آپ عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ پر منحصر ہو جاتے۔ صحیح۔ تو اپنے وسائل یعنی پانی سے اپنی توانائی یعنی بجلی پیدا کرنا اور اسی پانی سے اپنی زراعت کو محفوظ بنانا، یہ سیدھا معاشی خود انحصاری کی طرف قدم تھے۔ اچھا، یہ صرف ٹیکنالوجی حاصل کرنا نہیں تھا، یہ اپنے وسائل پر اپنا اختیار قائم کرنا تھا۔ واہ، اور اس اختیار سے جو اعتماد ملتا ہے نا، وہی شاید وہ بلند حوصلگی کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ واہ، یہ تو واقعی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی ڈیم صرف کنکریٹ کے ڈھانچے نہیں تھے، وہ ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ دے رہے تھے، عملی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ واقعی عظیم منصوبے تھے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دوسرے اقتباس کی طرف چلتے ہیں، سبز انقلاب۔ جی ضرور۔ اقتباس کہتا ہے، اعلیٰ معیار کے بیج، آپاشی اور مشینی کاشتکاری سے زراعت بدلی، گندم اور چاول کی پیداوار بڑھی، پہلی بار پاکستان خوراک میں خود کفیل ہوا۔ یہ آخری جملہ بہت اہم۔ پہلی بار پاکستان خوراک میں خود کفیل ہوا، یہ تو بہت ہی بڑا سنگ میل ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ اپنی خوراک خود پیدا کرنا یہ تو بنیادی ضرورت بھی ہے اور قومی فخر کی بات بھی۔ بالکل۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی جسے انقلاب کہا جا رہا ہے، یہ کیسے آ گئی؟ کیا یہ بس وہ نئے بیج آ گئے تھے ان کا کمال تھا، یا اس کے پیچھے بھی ویسی ہی کوئی مربوط کہانی ہے جیسے ڈیمز کے پیچھے تھی؟ سبز انقلاب بھی بالکل ڈیمز کی طرح کسی ایک چیز کا نتیجہ نہیں تھا، یہ بھی کئی چیزوں کے اکٹھا ہونے اور ایک منصوبہ بندی کے تحت کام کرنے سے ممکن ہوا۔ اچھا، اس کے آپ سمجھے 3 بنیادی ستون تھے، اقتباس میں بھی ذکر ہے۔ پہلا، اعلیٰ پیداواری صلاحیت والے بیج۔ جی۔ دوسرا، بہتر آپاشی۔ اور تیسرا، مشینی کاشتکاری۔ ٹھیک ہے، تو پہلے بیجوں کی بات کر لیں۔ یہ کیا خاص تھے؟ یہ عام بیج نہیں تھے، یہ سائنسی تحقیق سے تیار کیے گئے خاص بیج تھے۔ انگریزی میں انہیں HYVs کہتے ہیں، ہائی ییلڈ ورائٹیز۔ اچھا، HYVs۔ جی، خاص طور پر گندم اور چاول کی ایسی قسمیں تھیں جو نہ صرف بیماریوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کرتی تھیں، بلکہ اگر انہیں صحیح مقدار میں پانی ملے، کھاد ملے،
تو پرانی قسموں کے مقابلے میں فی ایکڑ کئی گنا زیادہ فصل دیتی تھیں۔ واہ، یعنی یہ بیج بذات خود ایک بڑی سائنسی کامیابی تھے۔ یقیناً تھے۔ یہ بین الاقوامی تحقیقی اداروں اور پاکستانی سائنسدانوں دونوں کی محنت کا نتیجہ تھے، لیکن جیسا میں نے کہا یہ بیج اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، کیوں؟ ان کی جو پوری صلاحیت تھی نا، اس کو استعمال کرنے کے لیے 2 چیزیں اور لازمی تھیں، پانی اور خوراک یعنی کھاد۔ جی پانی اور کھاد۔ جی، اور یہیں پر وہ بات آ جاتی ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے، ڈیمز اور نہری نظام۔ اوہ، ان HYVs کو پرانی قسموں سے زیادہ پانی چاہیے تھا، اور وہ بھی بالکل صحیح وقت پر۔ تو ڈیمز کا ذخیرہ کیا ہوا پانی اور نہروں سے کھیتوں تک اس کی پہنچ، اس نے ان بیجوں کی پانی کی ضرورت پوری کرنا ممکن بنایا۔ اگر پانی کا یہ قابل اعتبار نظام نہ ہوتا تو شاید یہ بیج اتنے کامیابی نہ ہوتے۔ یہ تو کمال کا کنیکشن ہے۔ یعنی ڈیمز نے صرف بجلی نہیں دی، براہ راست کھیتوں کو پانی نہیں دیا، بلکہ سبز انقلاب کی بنیاد بھی رکھ دی ایک طرح سے۔ بالکل، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے، ایک زنجیر کی کڑیاں تھیں۔ پانی ملا تو کسانوں نے بھی ہمت کی کہ یہ نئے تھوڑے مہنگے بیج استعمال کریں۔ صحیح۔ اور ان بیجوں کے ساتھ کھاد بھی ضروری تھی، کیمیائی کھادیں۔ ان کا استعمال بھی اسی دور میں بہت بڑا۔ وجہ یہ کہ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دینے کے لیے زمین سے زیادہ غذائی اجزاء لیتے تھے۔ اچھا، تو زمین کی طاقت بحال رکھنے کے لیے کھاد ڈالنا ضروری تھا۔ تو یہ دوسرا ستون ہو گیا، بہتر آبپاشی اور کھاد۔ ٹھیک ہے، بیج ہو گئے، پانی اور کھاد ہو گئی۔ تیسرا ذکر تھا مشینی کاشتکاری کا، اس کا کیا رول تھا؟ تیسرا ستون مشینیں۔ اس نے سارے عمل کو تیز کر دیا، مؤثر بنا دیا۔ پہلے زیادہ تر کام کیسے ہوتا تھا؟ بیل اور انسان؟ جی، بیلوں سے، انسانی محنت سے بہت وقت لگتا تھا، محنت بھی زیادہ تھی۔ سبز انقلاب کے دوران ٹریکٹر عام ہوئے، تھریشر آئے، دوسری زرعی مشینیں۔ اچھا، ٹریکٹر سے کیا ہوا؟ زمین کی تیاری، بوائی وہ جلدی ہونے لگی، بہتر ہونے لگی۔ فصل کاٹنا، گاہنا مشینوں سے وہ بھی تیز ہو گیا، اور اس میں فصل ضائع بھی کم ہوتی تھی۔ اچھا، یعنی وقت بھی بچا اور نقصان بھی کم ہوا؟ بالکل، اور ایک اور فائدہ ہوا، مشینی کاشتکاری کی وجہ سے کسان سال میں ایک سے زیادہ فصلیں بھی لینے کے قابل ہو گئے، اوہ، جس سے کل پیداوار اور بڑھ گئی۔ تو یہ تینوں چیزیں ملیں، اچھے بیج، پانی اور کھاد اور مشینیں، تو پھر وہ ماحول بنا جس میں پیداوار نے ایک دم چھلانگ لگائی۔ یہ تو واقعی ایک مکمل پیکیج تھا۔ اور نتیجہ؟ پاکستان گندم اور چاول میں خود کفیل ہو گیا۔ اس خود کفالت کی عملی اہمیت کیا تھی؟ بس یہ کہ باہر سے نہیں منگوانا پڑا، یا اس سے کچھ زیادہ تھا؟ نہیں، یہ بہت گہری بات تھی۔ اس کی اہمیت کئی پہلوؤں سے تھی۔ سب سے پہلا تو ظاہر ہے معاشی فائدہ تھا۔ پیسہ بچا؟ جی، خوراک باہر سے منگوانے پر جو قیمتی زر مبادلہ فورن ایکسچینج خرچ ہوتا تھا وہ بچ گیا۔ وہ پیسہ پھر ملک کسی اور ضروری چیز جیسے کوئی مشینری یا کوئی اور سامان منگوانے پر خرچ کر سکتا تھا۔ ٹھیک۔ پھر یہ کہ اس وقت پاکستان اکثر غذائی امداد پر انحصار کرتا تھا، جیسے امریکہ کا وہ PL 480 پروگرام تھا۔ جی، سنا ہے۔ تو اس امداد کی اپنی شرائط ہوتی تھیں، سیاسی بھی، معاشی بھی۔ خوراک میں خود کفیل ہونے سے یہ انحصار ختم ہوا، یا کم از کم بہت کم ہو گیا۔ اس سے ملکی خود مختاری بڑھی۔ یعنی یہ صرف پیسے بچانے کی بات نہیں تھی، یہ ایک طرح سے سیاسی آزادی کا معاملہ بھی تھا۔ بلا شبہ، خوراک تو بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی آبادی کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں تو آپ دنیا میں اپنی مرضی کے فیصلے کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ تو خوراک میں خود کفالت اصل میں قومی سلامتی کا بھی ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے علاوہ سماجی اثر بھی تھا۔ پیداوار بڑھی تو گاؤں دیہات میں کسانوں کی آمدنی بڑھی۔ ہاں، اس پر بحث ہوتی ہے کہ فائدہ کس کو زیادہ پہنچا، چھوٹے کسان کو یا بڑے زمیندار کو۔ جی، یہ باتیں تو ہوتی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر دیہی معیشت میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ قحط کا، بھوک کا خطرہ جو پہلے سر پر منڈلاتا رہتا تھا وہ کافی حد تک ٹل گیا۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی جیت بھی تھی، عملی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس نے پوری قوم کا اعتماد بڑھایا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تصویر بن گئی۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ان اقتباسات کی مدد سے دیکھا کہ کیسے پاکستان نے پہلے قدم کے طور پر منگلا اور تربیلا جیسے بڑے منصوبے بنائے، جی، ان سے پانی کو قابو کیا، توانائی پیدا کی، جس سے زراعت کو بھی فائدہ ہوا، صنعت کو بھی، اور ایک قومی اعتماد بھی پیدا ہوا۔ بالکل۔ اور پھر دوسرے قدم کے طور پر انہی پانی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نئی زرعی ٹیکنالوجی اپنائی۔ وہ بہتر بیج،
کھاد، مشینیں، جی جس سے سبز انقلاب آیا اور ملک اپنی تاریخ میں پہلی بار اپنی بنیادی خوراک گندم اور چاول میں خود کفیل ہوا۔ اور اہم بات یہ کہ یہ دونوں کامیابیاں الگ الگ نہیں تھیں، ہاں، یہ جڑی ہوئی تھی۔ جی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے قومی منصوبے کا حصہ تھیں۔ یقیناً، اور یہ کامیابیاں صرف ٹیکنالوجی یا معیشت کی نہیں تھیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ اہم موڑ ثابت ہوئے جنہوں نے ملک کو ترقی اور خود انحصاری کی ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کا اثر صرف کاغذوں پر نہیں، لوگوں کے ذہنوں پر بھی پڑا۔ بالکل، اور یہیں سے پھر آگے کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ آج جب ہم ترقی کے نئے چیلنجز دیکھ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی ہے، پانی کی کمی بڑھ رہی ہے، توانائی کے نئے ذرائع چاہیے، آبادی کا دباؤ ہے، جی مسائل تو بہت ہیں۔ تو ماضی کے ان عظیم منصوبوں سے، ان انقلابی تبدیلیوں کے تجربات سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اس وقت شاید ماحول پر اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی جتنی آج ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ ماحول کو ساتھ لے کر کیسے چلیں، وہ توازن کیسے قائم کریں، یا یہ سوال کہ اس وقت جو ترقی ہوئی اس کے فائدے سب تک برابر پہنچے تھے۔ اچھا سوال ہے۔ تو آج ہم کیسے یقینی بنائیں کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئے، جو بھی ترقی ہو، اس کا فائدہ معاشرے کے سب لوگوں تک پہنچے، امیر غریب کا فرق اور نہ بڑھے؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے، ماضی کے تجربات کو سامنے رکھ کر اور آج کے حالات کو دیکھ کر۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر بہت بات ہوتی ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، اس میں تو اسے اکثر ترقی اور استحکام کا سنہری عشرہ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اصطلاح بار بار آتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ ان ذرائع میں کیا لکھا ہے، بلکہ ذرا گہرائی میں جانا ہے۔ ان کے اہم نکات جیسے صنعتی ترقی، خارجہ پالیسی، دفاع اور چیلنجز بھی۔ ہاں، ان کا بھی ذکر ہے۔ بالکل۔ اور پھر آخر میں اس دور کی میراث کیا بتائی گئی ہے ان تحریروں میں، تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تصویر پیش کرتی ہیں۔ ضرور۔ آج ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ یہ جو حوالے ہمارے پاس ہیں، یہ بیانیہ کیسے بناتے ہیں، مطلب صنعتی زونز کیسے بنے، خارجہ تعلقات میں وہ جو ایک خاص توازن تھا، اور دفاعی مضبوطی، ان سب کو کیسے دکھایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ جو مشکلات تھیں ان کا ذکر کیسے ہے، صرف ان دستاویزات کی بنیاد پر۔ جی بالکل، اسی پر بات کریں گے۔ چلیں پھر معیشت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مواد میں آتا ہے کہ جی صنعتی زونز قائم ہوئے، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، انجینئرنگ، ان چیزوں کی برآمدات بڑھیں، جی، اور کراچی ایک بڑا علاقائی تجارتی مرکز بن گیا۔ یہ تو سننے میں کافی بڑی تبدیلی لگتی ہے، خاص طور پر ایک نئے ملک کے لیے۔ یقیناً، یہ جو صنعتی ترقی کا ذکر ان دستاویزات میں ہے، اسے تو ملک کی معاشی بنیادیں مضبوط کرنے کے حوالے سے ہی پیش کیا گیا ہے۔ اچھا۔ صنعتی زونز کا قیام، پھر خاص شعبوں پر توجہ، جیسے آپ نے کہا ٹیکسٹائل، سیمنٹ، انجینئرنگ۔ ان معلومات کے مطابق یہ سب اصل میں معاشی خود انحصاری کی طرف قدم سمجھے گئے۔ اور کراچی کا مرکز بننا؟ جی، وہ بھی اسی اقتصادی سرگرمی کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تفصیلات میں زیادہ تر زور مجموعی کامیابی پر ہے، مطلب اعداد و شمار سے زیادہ اس بات پر کہ ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اور ایک دعویٰ جو ان تحریروں میں بار بار آتا ہے کہ دنیا نے پاکستان کو ترقی کا ماڈل کہا، یہ تو بہت ہی بڑا بیان ہے۔ جی ہاں، کافی مضبوط دعویٰ ہے۔ کیا اس مواد سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ماڈل سے کیا مراد تھی؟ کیا یہ پالیسیاں تھیں یا مجموعی معاشی ترقی جسے مثال بنایا جا رہا تھا؟ دیکھیں، جو معلومات یہاں دی گئی ہیں ان کے مطابق تو بین الاقوامی سطح پر یہ جو ترقی کے ماڈل والی پہچان ملی، اسے اس دور میں پاکستان کے عالمی مقام کے لیے بہت اہم سمجھا گیا۔ یہ شناخت، جیسا یہاں لکھا ہے، صرف اقتصادی کامیابی نہیں تھی، بلکہ سفارتی سطح پر بھی ملک کی ساخت بہتر بنانے میں مددگار ہوئی۔ یہ ماڈل کا تصور زیادہ تر تیز صنعتی ترقی اور معاشی نمو کے گردی گھومتا نظر آتا ہے۔ اچھا۔ جسے اس وقت کے بین الاقوامی مصورین نے ان ذرائع کے مطابق کافی سراہا تھا، اور کراچی کا تجارتی مرکز بننا وہ بھی اسی عالمی منظر نامے میں پاکستان کے بڑھتے کردار کی ایک مثال کے طور پر ہی پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معاشیت پر جو بیانیہ ہیں ان ذرائع کا، وہ تو واضح طور پر مثبت ہے اور کامیابی پر مرکوز ہے۔ جی، زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ فائدے تھے جو سرد جنگ کے دوران مغرب کے ساتھ کیے گئے، جی ہاں، مغربی بلاک کے ساتھ۔ لیکن ساتھ ہی چین کے ساتھ قریبی تعلقات کا بھی ذکر ہے، اور امریکہ سے بھی روابط برقرار رکھنے کا۔
یہ تو ایک بڑی دلچسپ بیلنسنگ ایکٹ لگتی ہے۔ بالکل، یہ ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ تو اس پیچیدہ خارجہ پالیسی کا فوج کی صلاحیت پر کیا اثر پڑا، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے؟ یہاں واقعی ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق یہ جو کثیر الجہتی پالیسی تھی، یعنی ایک طرف مغربی دفاعی معاہدہ، دوسری طرف چین جیسا اہم ہمسایہ، اس سے براہ راست دفاعی صلاحیت بڑھی۔ اچھا، کیسے؟ ان تحریروں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خارجہ پالیسی سے جو وسائل اور ٹیکنالوجی ملی، اس نے فوج کو جدید بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ صرف معاہدے نہیں تھے، بلکہ ان کے عملی نتائج اہم سمجھے گئے۔ جی ہاں، مواد میں خاص طور پر فضائیہ کا ذکر ہے کہ انہیں F-16 سیبر جیٹس ملے۔ وہ تو واقعی اس وقت جدید طیارے تھے۔ بالکل، اس وقت کے حساب سے بہت جدید۔ فضائی طاقت میں بڑا اضافہ تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بحریہ کی بھی توسیع ہوئی۔ تو کیا مطلب سفارتی چالیں سیدھی فوجی ہارڈ ویئر میں بدل رہی تھیں؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ ان ذرائع میں ایک جملہ بھی استعمال ہوا ہے کہ دفاع اور ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چلیں۔ اچھا، دفاع اور ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چلیں۔ جی، یہ جملہ ایک طرح سے اس حکمت عملی کا خلاصہ ہے جیسا ان دستاویزات میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی خارجہ پالیسی اور دفاعی تیاریاں الگ نہیں تھیں، بلکہ جڑی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ پیش کردہ معلومات کے مطابق یہ حکمت عملی ملک کو علاقائی اور عالمی سطح پر ایک مضبوط کھلاڑی بنانے اور اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھی۔ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ان ذرائع میں ایک کامیاب سفارتی توازن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ توازن ہمیشہ اتنا آسان رہا ہوگا؟ تاریخ تو بتاتی ہے کہ ایسے توازن اکثر بڑے نازک ہوتے ہیں۔ کیا ان ذرائع میں اس پالیسی کی مشکلات یا قیمت کا کوئی ذکر ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مخصوص ذرائع میں اس توازن کو زیادہ تر کامیابی کے طور پر ہی پیش کیا گیا ہے۔ جو ممکنہ مشکلات ہو سکتی تھیں یا کوئی بین الاقوامی دباؤ، اس کا تفصیلی ذکر یہاں کم ملتا ہے۔ اچھا، توجہ اس بات پر زیادہ ہے کہ پاکستان بے وقت مختلف کیمپوں سے فائدے اٹھانے میں کامیاب رہا، جس سے اس کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوئی۔ یہ بیانیہ کامیابی پر بہت زیادہ مرکوز ہے۔ اچھا، تو معیشت اور دفاع میں کامیابیوں کا ذکر تو بہت نمایاں ہے، لیکن جیسا آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا اور یہ ذرائع خود بھی مانتے ہیں، سب کچھ اتنا ہموار نہیں تھا۔ جی نہیں۔ ایک اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سیاسی مخالفت اور بے چینی بڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سنہری عشرے اور ترقی کے ماڈل والے بیانیے کے ساتھ کیسے فٹ ہوتا ہے؟ اگر اتنی ترقی ہو رہی تھی تو پھر یہ بے چینی کیوں بڑھ رہی تھی؟ جی ہاں، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ ان ذرائع میں بھی اس پر بات ہوئی ہے، اگرچہ انداز تھوڑا مختلف ہے۔ یہ تحریریں ترقی اور کامیابیوں کا ذکر تو کرتی ہیں، پر ساتھ میں سیاسی چیلنجز کا اعتراف بھی کرتی ہیں۔ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ جی، یہ دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف سنہری اشرا، ترقی کا ماڈل جیسی باتیں، اور دوسری طرف اسی دور میں سیاسی مخالفت اور عوامی بے چینی بڑھنے کا ذکر۔ لیکن جس طرح اسے پیش کیا گیا ہے وہ قابل غور ہے۔ کیسے پیش کیا گیا ہے؟ کیا ان ذرائع میں اس بے چینی کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے یا بس کہہ دیا کہ ہاں یہ بھی تھا؟ ان ذرائع کا جو مجموعی رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان چیلنجز کو مانتے تو ہیں، لیکن انہیں ترقیاتی کامیابیوں کے بڑے تناظر میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب؟ مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان مشکلات کے باوجود ایوب کا دور پاکستان کو مجموعی طور پر مضبوط اور پر اعتماد چھوڑ گیا۔ گویا چیلنجز تھے لیکن آخری نتیجہ مثبت تھا۔ تو گویا چیلنجز کو کم اہم دکھایا گیا۔ کچھ ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ شاید ان ذرائع کے مطابق ترقی کی رفتار اتنی اہم تھی کہ اس نے سیاسی مسائل پر پردہ ڈال دیا، یا کم از کم ان مسائل کو ملک کی مجموعی ترقی کے سامنے ثانوی حیثیت دے دی۔ اس بے چینی کی ٹھوس وجوہات یا تفصیلات ان ذرائع میں کم ہیں۔ زیادہ زور اس بات پر ہے کہ ان پر قابو پا لیا گیا یا وہ ملک کی مضبوطی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے۔ تو گویا یہ ذرائع ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ منزل اتنی اچھی تھی کہ راستے کی مشکلات پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ یہ تو خود اپنی جگہ پر کافی دلچسپ بات ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان ذرائع میں ایک واضح موقف ہے۔ چیلنجز تھے، لیکن وہ اس دور کی مجموعی کامیابیوں یعنی معاشی ترقی اور دفاعی استحکام کو کم نہیں کرتے۔ اس سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ استحکام سے ان کی مراد کیا تھی؟ کیا صرف اکانومی اور ڈیفنس؟ جی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سیاسی استحکام کو الگ زاویے سے دیکھا جا رہا تھا؟
یہ وہ پہلو ہیں جن پر یہ مخصوص ذرائع زیادہ تفصیل نہیں دیتے، لیکن ان کا بیانیہ صاف طور پر کامیابی اور مضبوطی کے گرد ہی گھومتا ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس دور کی میراث یعنی لیگیسی کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، تو کن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ کون سے منصوبے یا پالیسیاں ہیں جنہیں آج بھی اہم سمجھا جاتا ہے ان تحریروں کے مطابق؟ دیکھیں، یہ ذرائع واضح طور پر کچھ بڑے، ٹھوس منصوبوں اور تبدیلیوں کو اس دور کی پائیدار میراث بتاتے ہیں۔ جیسے کہ ان میں بڑے ڈیمز کا ذکر ہے، منگلا اور تربیلا۔ حالانکہ تربیلا بعد میں مکمل ہوا، پر منصوبہ بندی اسی دور سے جوڑی جاتی ہے۔ پانی اور بجلی کے لیے؟ جی بالکل۔ پھر سبز انقلاب یا گرین ریولوشن کا ذکر ہے، یعنی وہ پالیسیاں جن کا مقصد زراعت میں جدید طریقے لا کر خوراک کی پیداوار بڑھانا تھا۔ ہاں، بہتر بیج، کھاد وغیرہ۔ بالکل، اور یقیناً وہ صنعتی زونز اور انفراسٹرکچر جس کی بات ہم نے شروع میں کی، اسے بھی ایک اہم ورثے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور ان ٹھوس منصوبوں کے علاوہ اس دور کو مجموعی طور پر کیا مقام دیا گیا ہے ان ذرائع میں؟ ہم نے سنہری عشرہ سنا، اور یہاں پاکستان کا پہلا طویل دور استحکام و ترقی جیسی بات بھی ہے۔ یہ تو بہت فیصلہ کن الفاظ ہیں۔ یقیناً، اور یہ اصطلاحات ایسے ہی نہیں ہے۔ ان ذرائع کے مطابق یہ منصوبے، ڈیمز، صنعتی زونز، زرعی اصلاحات صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج بھی قومی طاقت کی بنیاد ہیں۔ اچھا، قومی طاقت کی بنیاد۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ ان اقتباسات میں جو ورثہ پیش کیا گیا ہے وہ ایک ایسے پاکستان کا ہے جو اس دور کے بعد زیادہ جدید، مضبوط اور مستحکم ہوا۔ یہ ہمیں قومی ترقی کے بارے میں ایک خاص تاریخی بیانیہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے، وہ بیانیہ جو ان ذرائع میں بہت واضح ہے، جو کامیابیوں، استحکام اور قومی طاقت پر غیر معمولی حد تک مرکوز ہے۔ یہ واقعی قابل غور ہے کہ کس طرح یہ ذرائع ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، معاشی ترقی سے شروع ہو کر مضبوط دفاع، متوازن خارجہ پالیسی، اور پھر ان سب کا نتیجہ ایک جدید اور مضبوط پاکستان کا ورثہ۔ یہاں تک کہ جب چیلنجز کا ذکر آیا تو انہیں بھی آخر میں ایک مثبت نتیجے کے نیچے لے آئے۔ یہ ایک بہت ہموار قسم کا بیانیہ لگتا ہے۔ ہاں، اور یہ بیانیہ خود اپنی جگہ پر مطالعے کے لائق ہے۔ دیکھیں، کسی بھی تاریخی دور کے بارے میں معلومات کا انتخاب اور انہیں پیش کرنے کا انداز اکثر ایک خاص زاویہ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ان ذرائع میں، جیسا ہم نے دیکھا، ترقی، استحکام اور قومی طاقت پر زور ہے۔ جو پہلو اس بیانیے کو طاقت دیتے ہیں انہیں نمایاں کیا گیا ہے، اور جو اس سے مل نہیں کھاتے یا تو ان کا ذکر کم ہے یا انہیں مجموعی مثبت تصویر میں ہی کہیں فٹ کر دیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے جو مواد ہمیں دیا گیا تھا اس کی بنیاد پر ایوب خان کے دور کے کئی اہم پہلو دیکھے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ ان ذرائع میں نمایاں صنعتی ترقی کا ذکر ہے جسے ترقی کا ماڈل تک کہا گیا ہے۔ جی، خارجہ پالیسی میں سینٹو معاہدوں کے ساتھ چین اور امریکہ سے متوازن تعلقات کی کوشش کو دفاعی مضبوطی سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل۔ ساتھ ہی سیاسی مخالفت اور بے چینی جیسے چیلنجز کا اعتراف بھی ہے، اگرچہ انہیں کم اہمیت دی گئی ہے۔ جی ہاں، ان کا ذکر موجود ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی میراث کا تصور پیش کیا گیا ہے جسے یہ ذرائع استحکام اور ترقی کا سنہری دور قرار دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور سامعین کے لیے جو سوچنا چاہیں، صرف ان فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں ایک نقطہ یہ ہے، یہ بیانیہ جو ترقی، مضبوطی اور استحکام پر اتنا زور دیتا ہے، یہاں تک کہ چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے بھی انہیں مجموعی کامیابی کے نیچے رکھتا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے اس خاص دور کی ہماری سمجھ کو کیسے بناتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی دور کو سنہری کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جب، جیسا کہ ان مخصوص اقتباسات میں کیا گیا ہے، صرف چنی ہوئی کامیابیوں کو ہی نمایاں کیا جائے، اور چیلنجز یا جو متضاد پہلو ہیں انہیں یا تو نظر انداز کر دیا جائے یا انہیں ایک بڑی مثبت کہانی کا حصہ بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ صرف ان ذرائع پر مبنی ایک سوال ہے جو یہ مواد خود ہمارے سامنے رکھتا ہے۔